صحیح مسلم حدیث نمبر 490۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میرے پاس حوض پر آئے گی اور میں دوسرے لوگوں کو وہاں اس طرح دور کر دوں گا جس طرح کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے اونٹوں سے دور کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہاری علامت ہوگی جو کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوگی۔ تم میرے پاس اس طرح آؤ گے کہ وضو سے تمہارے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور ایک گروہ کو مجھ سے روکا جائے گا تو وہ مجھ تک نہیں پہنچیں گے۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ میرے اصحاب ہیں، تو فرشتہ مجھے جواب دیتے ہوئے کہیں گے، آپ کو معلوم ہے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ یعنی مرتد ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 491۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض عدن سے ایلا تک کی مسافت سے بھی بڑا ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس سے دوسرے لوگوں کو اس طرح دور کر دوں گا جس طرح کوئی شخص کسی اجنبی اونٹ کو اپنے حوض سے دور کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمیں پہچانیں گے؟ فرمایا، ہاں، تم میرے پاس اس حالت میں آؤ گے کہ وضو کے آثار سے تمہارے چہرے چمک رہے ہوں گے، یہ علامت تمہارے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 492۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اے مومنین کے گھر والو، تم پر سلامتی ہو، انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میرے اصحاب یعنی ساتھی ہو، اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی تک نہیں آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر کسی شخص کے گھوڑے سفید چہروں اور سفید ٹانگوں والے ہوں اور وہ سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور پہچانے گا۔ آپ نے فرمایا، وہ اس طرح آئیں گے کہ ان کے چہرے وضو سے چمک رہے ہوں گے اور سفید ہوں گے، اور میں حوض پر ان سے پہلے موجود ہوں گا۔ سنو، کچھ لوگوں کو میرے حوض سے دور کر دیا جائے گا جس طرح کسی کا بھٹکا ہوا اونٹ دور کیا جاتا ہے۔ ان کو آواز دوں گا، سنو، آگے آؤ۔ کہا جائے گا، انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا، تو میں کہوں گا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 493۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا، اے مومنو، انشاءاللہ ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ اس کے بعد گزشتہ حدیث کی مثل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 494۔ حضرت ابو حازم فرماتے ہیں، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑا تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ کو کھینچتے حتیٰ کہ بغلوں تک پہنچاتے۔ میں نے عرض کیا، اے ابو ہریرہ، یہ کیسا وضو ہے؟ آپ نے فرمایا، اے بنو فروخ یعنی چوزے کے بچے، فروخ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، اور کثیر الاولاد بھی یہ شخص تھا۔ تم کہاں ہو؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں ہو تو میں یہ وضو نہ کرتا۔ میں نے اپنے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔